کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ایک بہت ہی کمال کی ایک بہت گہری بات پر غور کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کرتا ہے۔ یہ جو انداز ہے نا، یہ ایک ایسی خاص محبت اور عزت کو ظاہر کرتا ہے جو کسی اور پیغمبر کے لیے ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو آئیے آج اسی منفرد اعزاز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ جب بھی دوسرے انبیاء کو پکارتا ہے تو کیسے پکارتا ہے؟ ان کے نام سے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ہر جگہ نام لے کر خطاب ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے نبی آخر الزماں کی تو کمال یہ ہے کہ پورے قرآن میں ایک بار بھی اللہ نے انہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس فرق کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں عزت اور تکریم کا ایک بہت گہرا اصول چھپا ہوا ہے۔ کسی سے بات کرنے کا طریقہ ہی تو بتاتا ہے کہ سامنے والے کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، یہ اصول تو ہماری اپنی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو نام سے پکارتے ہیں نا، یہ بے تکلفی اور برابری کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی عالم کو مولانا صاحب یا کسی ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو یہ جو القابات ہیں یہ ان کے علم اور مرتبے کا احترام ہوتے ہیں۔ بس یہی وہ اصول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے لیے قائم کیا اور کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ مگر بات صرف آپ کہہ لیں کہ ایک رسمی عزت تک ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے تو ایک بے پناہ، ایک بے مثال محبت کی داستان چھپی ہے۔ یہ جو مختلف القاب ہے نا، یہ صرف پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کی اپنے محبوب کے لیے محبت کا وہ اظہار ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی آخر اتنے سارے ناموں اور القابات کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیا ایک لقب کافی نہیں تھا؟ اس کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی مثال میں ملتا ہے۔ اچھا، اس خدائی محبت کی گہرائی کو سمجھنا ہے نا، تو چلیں ایک بہت ہی پیاری سی مثال دیکھتے ہیں۔ ذرا ایک ماں اور اس کے چھوٹے سے بچے کے تعلق کو سوچئے۔ ایک ماں اپنے لختے جگر سے اپنی محبت کا اظہار بھلا کیسے کرتی ہے؟ تو بات صرف اتنی سی ہے، جب محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو تو ایک نام یا ایک لفظ اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کبھی میرا چاند، کبھی میری جان، تو کبھی میرا راجہ بیٹا کہہ کر پکارتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک نام میں سما ہی نہیں سکتی۔ بالکل اسی طرح اللہ کی اپنے حبیب سے محبت اتنی عظیم ہے کہ اس کے اظہار کے لیے کئی خوبصورت نام اور القابات عطا کیے گئے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس محبت کا ثبوت ہمیں کتاب میں کیسے ملتا ہے۔ یہ صرف ایک یا دو نہیں ہے، بلکہ ناموں اور القابات کی ایک پوری کہکشاں ہے جو اس خاص تعلق کی گواہی دیتی ہے۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے ان کے 10 نام رکھے، ایک دو نہیں، پورے 10 نام۔ یہ تعداد ہی اپنے اندر محبت کی وسعت کو سموئے ہوئے۔ اور وہ 10 نام یہ ہیں: محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ اور یاسین۔ ہر ایک نام اپنے اندر ایک الگ شان اور ایک خاص صفت رکھتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان ناموں کے علاوہ بھی قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو مختلف انداز سے پکارا۔ کبھی فرمایا یا ایھا النبی، یعنی اے نبی، تو کبھی اس سے بھی بڑا مرتبہ دے کر کہا یا ایھا الرسول، یعنی اے رسول، اور کبھی تو اتنی محبت اور شفقت کے انداز میں پکارا جیسے یا ایھا المزمل، یعنی اے چادر اوڑھنے والے، اور یا ایھا المدثر، یعنی اے لحاف میں لپٹنے والے۔ ہر خطاب میں جیسے عزت اور پیار کا ایک نیا ہی رنگ گھل جاتا ہے۔ تو یہ جو منفرد عزت اور محبت ہے نا، یہ صرف ایک ذاتی تعلق تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا گہرا تعلق پیغمبر کے آفاقی کردار اور ان کے مشن کی وسعت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرے انبیاء جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن نبی آخر الزماں کو کسی ایک قوم یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ان کے مشن کی یہی آفاقیت ان کے منفرد اعزاز کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس آفاقیت کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ پچھلی عظیم آسمانی کتابوں کے بدلے میں قرآن کی صورتیں عطا کی گئیں۔ مثال کے طور پر تورات کے بدلے سورۃ الفاتحہ، انجیل کے بدلے سورۃ المائدہ اور زبور کے مقابلے میں حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن پچھلے تمام پیغامات کا نچوڑ ہے اور ایک جامع اور حتمی ہدایت ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جس ہستی کو کائنات کا خالق خود اپنا حبیب یعنی محبوب قرار دے، اس کی عظمت اور اس کے مقام کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے؟
یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں انسانی عقل اور الفاظ دونوں جواب دے جاتے ہیں۔ اور یہی آ کر ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیغام لانے والے کا یہ مرتبہ اور یہ شان ہے تو خود اس پیغام کی جو تمام انسانیت کے لیے ہے کیا اہمیت اور کیا عظمت ہوگی؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمارے لیے غور و فکر کے کئی دروازے کھول لیتا ہے۔